ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ یہ ویب سائٹ ہے جی humsab.com، اس کا جو لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا تاکہ اگر کوئی پڑھنا چاہے، اگر کوئی اس کو ایزیلی پڑھنا چاہے تو وہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو بات ہے جس طرح شروع کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ یہ کالم منتخب تحریر محترم وزیر اعظم، کیا میری لاش کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہوگی؟ اچھا، یہ نیچے ڈاکٹر عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وہ قبر کا کتبہ ہے، اس میں بھی یہ لفظ یہاں تھا، یہاں گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو مٹا دیا۔ اچھا، نیچے یہ لکھا ہے جی، محترم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں اس خط کو السلام علیکم سے شروع کر کے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نازک دور میں ہمارے پیارے پاکستان کے وزیر اعظم کو ہم سب کی نیک تمناؤں کی ضرورت ہے، لیکن ایک انجانے خوف نے میرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا، کیونکہ یہ عاجز پاکستان کا شہری ہونے کے علاوہ عقیدہ کے اعتبار سے ایک احمدی بھی ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان میں بہت سے احمدیوں پر صرف اس پاداش میں مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر یا لکھ کر اپنے نیک تمناؤں کا اظہار کیا تھا۔ بہرحال یہ خط لکھنے کا مقصد احمدیوں کے متعلق قوانین کا شکوہ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اپنی زندگی کی ان 60 سالوں کا رونا رونا ہے جو اس قسم کے خوفوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ سودا نے یہ کہہ کہ سب شکووں کا دفتر لپیٹ دیا تھا، جو گزری مجھ پہ مت اس سے کہو ہوا سو ہوا، بلا کشان محبت پہ جو ہوا سو ہوا، کہے ہے سن کے میری سرگزشت، وہ بے رحم یہ کون ذکر ہے جانے بھی دو ہوا سو ہوا۔ اس خط کا مقصد صرف آپ سے ایک سادہ سا سوال پوچھنا ہے، جو کہ خاکسار اس خط کی آخر میں پوچھنے کی جسارت کرے گا۔ شاید آپ کو خبر ملی ہو کہ 2 ہفتہ قبل زیرہ سرگودا کے ایک گاؤں گگیاٹ میں احمدیوں کی قبر کے کچھ بے حرمتی کی گئی۔ یہ اس کے اوپر میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی، وہ یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی کہ گگیاٹ میں احمدی مسلمان کی قبروں کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہاں کی قبروں کے کتبے توڑے گئے ہیں، قبروں کو مسمار کیا گیا، وہ آپ نے یقیناً ملاحظہ کی ہوگی ویڈیو۔ ان قبروں کے کتبے مسمار کیے گئے، پیغام واضح تھا کہ مار کر یہ نہ سمجھو کہ تم محفوظ ہو گئے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہاری لاشوں کو بھی یہ احساس دلایا جائے گا کہ تم احمدی ہو، تمہاری قبر کو بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو کہ مہذب دنیا میں کسی انسان کی لاش کو حاصل ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ کہتے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے وہ ابھی آپ نے یہ ایک چھوٹے سے پیراگراف میں ملاحظہ کیا ہے، ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے دیکھیے۔ اس کے چند روز بعد 11 مئی 2021، یہ غلطی سے مس پرنٹنگ ہے، 17 مئی 2022 کو اوکاڑا کے ایل پلاٹ میں ایک احمدی عبدالسلام کو ان کے بچوں کے سامنے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والا حال ہی میں قریبی مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والا علی رضا تھا۔ جب علی رضا مدرسہ سے فارغ ہوا تھا تو مدرسہ کے استاد نے اپنی الوداعی تقریر میں احمدیوں کی سرکوبی کرنے کی نصیحت کی تھی۔ چنانچہ چند ہی روز میں علی رضا نے ایک احمدی کو بے ایمانہ انداز میں قتل کر کے بزوم خود اپنے لیے جنت کا ٹکٹ حاصل کر دیا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہیں پاکستان میں جینے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ پہلی جو بات تھی اس میں کیا پیغام تھا کہ اس میں یہ پیغام تھا کہ یہ نہ سمجھو کہ تم پاکستان میں محفوظ ہو گئے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمہاری لاشوں کو بھی یہ احساس دلایا جائے گا کہ تم احمدی اور تمہاری قبر کو بھی وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو کہ مہذب دنیا میں کسی انسان کی لاش کو حاصل ہوتے ہیں۔ نیچے کیا پیغام ہے جی؟ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہیں پاکستان میں جینے کا حق بھی نہیں دیں گے۔ ابھی عبدالسلام صاحب کی لاش ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ 19 اور 20 مئی کی درمیانی رات کو پشاور کے قریب ایک گاؤں سانگو میں ایک احمدی اشفاق احمد صاحب ورلڈ ڈاکٹر سرور کی قبر کو کھود کر اشفاق احمد کے جسد خاکی کے باقی مادہ ٹکڑے باہر پھینک دیے گئے۔ اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، سلیم الدین صاحب نے ٹویٹ بھی کی تھی، اس کے اوپر ویڈیو بھی 2 لگی ہوئی تھی، اور وہ 2 ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ کس طرح ان لوگوں نے اپنی مسلمانی کا ثبوت دیا ہے، اپنا ثبوت دیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے
کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، جہاں پہ انسان تو ہے لیکن انسانیت نہیں ہے، اسلام کا نام تو ہے لیکن اسلام کی کوئی عمل درآمد نہیں، اسلام کے اوپر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن مسلمانیت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اشفاق احمد صاحب کا انتقال 1995 میں یوکرین میں ہوا تھا۔ ان کے ورثاء سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ ان کے جنازے کو مادر وطن لے کر آئے اور یہاں دفن کر دیا تاکہ اشفاق احمد کا جسد خاکی اس خاک میں آرام کرے، لیکن افسوس عزیز اہل وطن کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ پیغام واضح ہے کہ ہم تمہاری لاش کو بھی اس ملک کی زمین میں آرام سے نہیں رہنے دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اس بندے سے پوچھو جس کے عزیز کی وہ قبر تھی، یہ اس ماں سے پوچھو جس کے بیٹے کی وہ قبر تھی، یہ اس باپ سے پوچھو جس کے بیٹے کی وہ قبر تھی، یہ اس بیوی سے پوچھو جس بندے کی وہ قبر تھی۔ یہ ان لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی خوف خدا نہیں ہے، کوئی ذرا جتنی ان لوگوں میں درندگی اور ذرا جتنی سفاکیت کوٹ کوٹ کے ان لوگوں میں بھری ہوئی ہے، اور احساس نام کا ان میں جو ہے رتی برابر کا بھی نہیں ہے جناب، کے احساس بھی تھوڑا بہت ہو، کوئی تھوڑی شرم حیا ہو، کوئی اسلام کے نام کے پاس رکھ لیں، کوئی اپنے مسلمان ہونے کے پاس رکھ لیں، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی انسان ہونے کے پاس رکھ لیں کہ یار چلو جو مرضی ہو جائے، ہم مسلمانیت پر برا تو نہیں اترتے یہ ملا حضرات، تو انسان ہونے کے حق ادا کر دیں۔ لیکن حق ادا کرنے کے تو دور کی بات ہے، یہ انسان کا حق ہے کہ جو ڈنڈی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ تک بھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان اور پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے ہیں۔ آگے چلیں جی، یہ سلسلہ ایک طویل عرصے سے چل رہا ہے۔ 3 دسمبر 2012 کو ماڈل ٹاؤن لاہور میں ایم ڈی کی قبرستان میں 15 کے قریب نقاب پوش حملہ آور داخل ہوئے، اور ان میں سے کئی حملہ آوروں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں پر موجود افراد کو ایک کمرے میں بند کیا اور 100 سے زائد قبروں کے کتبے مسمار کر دیے۔ یہ حملہ آور فون پر ہدایات بھی وصول کر رہے تھے کہ یہ کارنامہ کس طرح سر انجام دینا ہے۔ محترم وزیر اعظم، اس وقت آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور یہ مقام آپ کے گھر سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ شاید آپ کو یہ سانحہ یاد نہ ہو، لیکن جن کے عزیزوں کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی تھی، کم از کم وہ اسے ابھی تک نہیں بھولے۔ گزشتہ 2 سال کے دوران پہلے سے زیادہ ایم ڈی کی قبروں پر حملے کیے گئے ہیں۔ فروری 2020 میں فتح دریا جنگ میں 2 ایم ڈی کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی، اور اسی مہینے کے دوران خود پولیس کے اہلکاروں نے چک 2 ٹی ضلع خوشاب میں ایم ڈی کی قبروں کی بے حرمتی کی۔ مئی 2020 میں 50 مولوی صاحبان اور کچھ پولیس اہلکاروں نے شوکت آباد ننکانہ صاحب میں ایم ڈی کی قبروں کو مسمار کیا۔ جون 2020 میں چک 79 نواں کوٹ ضلع شیخوپورہ میں ایم ڈی کی قبروں کے خلاف مہم چلائی گئی، اور آخرکار خود پولیس والوں نے ایم ڈی کی درجنوں قبروں کے کتبوں کو مسمار کر دیا۔ اب یہ ضلع شیخوپورہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ جہاں پر ایک احمدی خاتون کی تدفین تھی۔ صفدرآباد شیخوپورہ میں احمدی خاتون کی تدفین تھی، اور اس تدفین کے اوپر ملا اپنے ڈنڈے سوٹے لے کے اور دہشت گردوں لے کے وہاں پہنچے، اور اس احمدی خاتون کو دفن ہونے کے لیے ان لوگوں نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگانا تھا وہ ان لوگوں نے لگایا، ڈنڈے سوٹے چلائے، لاٹھیاں چلائی، اور اس کے بعد معاملہ جب پولیس کے پاس گیا تو شیخوپورہ کی پولیس کی ASI کا یہ بیان تھا کہ وہ جہاں پر احمدی مسلمان اپنی میت کو دفنا رہے تھے وہ جگہ انہی کی تھی۔ ان مولویوں نے فتنہ پرور لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور جان بوجھ کے وہاں پہ فساد برپا کیا ہے، اور سراسر قصور ان مولویوں کا تھا۔ احمدیوں کی قبروں کے خلاف مہم چلائی گئی، اور آخرکار پولیس والوں نے احمدیوں کی درجنوں قبروں کے کتبوں کو مسمار کر دیا۔ اس سے اگلے ماہ ایک شکایت پر عمل کرتے ہوئے گجرانوالہ کینٹ کے پولیس اسٹیشن کے اہلکاروں نے ایک گاؤں کے احمدی قبرستان پر دھاوا بول کر 69 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔ دسمبر 2020 میں پولیس اسٹیشن کلر کہار کی حدود میں ایک گاؤں میں احمدیوں کے قبرستان میں 3 قبروں کی بے حرمتی کی گئی۔ 2021 شروع ہوا تھا تو تھانہ گوجرا صدر ٹوبہ ٹیک سنگھ کی حدود میں احمدیوں کے ایک قبرستان میں داخل ہو کر خود SHO پٹواری اور تحصیلدار نے ایک احمدی کی قبر کا کتبہ مسمار کیا۔ اسی مہینے میں بھائیوال ضلع شیخوپورہ میں 3 احمدیوں کی قبروں کے کتبے توڑ دیے گئے۔ یہ واقعہ تھانہ شرک پور کی حدود میں پیش آیا۔ فروری 2021 میں 556 گاؤں بے جڑا والا ضلع فیصل آباد میں خود پولیس افسران نے 25 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کروایا۔ مارچ میں پولیس نے ایک مرتبہ پھر ایک شکایت پر چاک بدستی دکھاتے ہوئے کوٹ دیا لداس ضلع ننکانہ میں 16 احمدیوں کی قبروں کو مسمار کیا۔
इसी तरह अप्रैल 2021 में चक 604 जिला मुजफ्फरगढ़ में पुलिस के एहलकारों ने एक अहमदी की कब्र के कतबा से कुछ इबारतें मिटाई। ये चंद मिसालें जाहिर करती हैं कि अजीज अजजान वतन में आप दिल की धड़कन रखने के बाद भी अहमदी महफूज नहीं रह सकते। इनकी कब्रें भी दिल आजारी का बायस बन जाती हैं। उनकी लाशों और उनकी कब्रों से भी इंतकाम लिया जाएगा और खुद हुकूमती इदारे इस बर्बरियत में दिल खोल कर अपना हिस्सा डालेंगे। और ये तारीख में पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये तारीख में पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि मजहबी तासुब में कब्रों को निशाना बनाया जा रहा हो। बर्बरियत की यह तारीख बार बार दोहराई गई है और अगर इस सिलसिले को जारी रहने दिया जाए तो किसी की भी कब्र महफूज नहीं रहती। मिसाल के तौर पर जब स्पेन में पहले मुसलमानों और फिर यहूदियों को निशाना बनाया गया तो कब्रें भी इस नाम निहाद की तदहीर के अमल से महफूज न रह सकी। 1580 में सिविली में यहूदियों की कब्रों को भी उखेड़ दिया गया और उनमें मौजूद कीमती अशिया को लूटा गया और ऐसे वाकयात बार बार हुए। इस वक्त कैथोलिक चर्च कब्रों की उस बेहुरमती की हौसला अफजाई कर रहा था, लेकिन 1936 में इसी स्पेन में खुद कैथोलिक चर्च इस बर्बरियत का शिकार बना। स्पेन की खाना जंगी के दौरान बहुत से चर्चों में कब्रिस्तानों को निशाना बनाया गया और ऐसे बहुत से वाकयात हुए। मिसाल के तौर पर बार्सिलोना में 19 कैथोलिक नन्स की लाशों को उनकी कब्रों से निकालकर कई रोज के लिए बाहर नुमाइश पर रख दिया और हजारों लोग उनके सामने से गुजर कर उन्हें देखते और बाज तो उन लाशों पर तहकीर अमेज जुमले भी कसते। और आप उस हकीकत से वापस होंगे कि पेरिस के करीब मुसलमानों की कब्रों की बेहुरमती के अंतनाक वाकयात मंजरेआम पर आ चुके हैं। हार साहब जमीर को ऐसे वाकयात की मजम्मत करनी चाहिए। मैंने इस खत के शुरू में अर्ज की थी कि इस खत के आखिर में आम मुकर्रम से एक सादा सा सवाल करने की जिसारत करूंगा। खाकसार को जीते जी तो इस मुल्क में बराबर के शहरी बनने का मौका नहीं मिला। खाकसार को जीते जी तो इस मुल्क में बराबर के शहरी बनने का मौका नहीं मिला। ये हर अहमदी मुसलमान के दिल की आवाज है। हर अहमदी मुसलमान ये बात बयान करता है। हर अहमदी मुसलमान के दिल की आवाज है। पाकिस्तान में रहने वाले हर अहमदी के दिल की ये आवाज है कि खाकसार को जीते जी तो इस मुल्क में बराबर के शहरी बनने का मौका नहीं मिला। निसार मैं तेरी गलियों पर ए वतन, मगर मुझे ये एजाज नहीं मिला कि वतन की गलियां मुझे कबूल करती। लेकिन अब मैं उम्र के इस हिस्से में हूं जब मौत ज्यादा दूर नहीं होती। मुझे अब अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी लाश की फिक्र है। मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में मेरी लाश को सुकून से दफन रहने की इजाजत होगी? क्या मुझे ये तसल्ली दिलाई जा सकती है कि जब भी दफन हो जाऊंगा तो कोई पुलिस का एहलकार या तहसीलदार मेरी कब्र को मसमार करने या मेरे कतबा को तोड़ने के फर्ज सर अंजाम नहीं देगा, या कोई और जन्नत के हसूल के लिए मेरी लाश की बाकियात को उखेड़ कर बाहर नहीं फेंकेगा? ये हर अहमदी मुसलमान का सवाल है। हर अहमदी मुसलमान, पाकिस्तानी अहमदी मुसलमान के दिल की आवाज है जो इस मुसन्नफ ने कालिम निगाह ने यहाँ पे बयान की है और शहबाज शरीफ को खत में लिखी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये सहूलत नहीं मुहैया कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं इसे भी किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लूंगा और अपने इन बच्चों को जो मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर हैं ये वसीयत कर दूंगा कि मेरी मौत की खबर सुनकर खामोशी से पाकिस्तान आए और मेरी लाश को इसी खामोशी से मुल्क से बाहर ले जाएं और उस वक्त का इंतजार करें जब वतन की खाक इस गरीबुल वतन लाश को कबूल करने के लिए तैयार हो। आदमी जीते जी अपने से होने वाले इम्तियाजी सलूक का बोझ उठाकर जिंदा तो रह सकता है, लेकिन मरने के बाद अपनी लाश को खुद अपने कंधों पर उठाकर कहीं नहीं ले जा सकता। मोहतरम वजीर आजम, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं जिस तरह खत शुरू करते हुए एक उलझन का शिकार था, इसी तरह खत को खत्म करते हुए भी एक उलझन का शिकार हूं, क्योंकि मेरे नाम का आखिरी हिस्सा ऐसा है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तफसीली फैसला में इस तहफ़्फ़ुज़ का इज़हार किया गया है कि ये किसी अहमदी का नाम का हिस्सा होना चाहिए। शायद उनके नजदीक ये भी कानून शिकनी और दिल आजारी है। बहरहाल इतनी जल्दी नाम तो तब्दील नहीं किया जा सकता, इसलिए सब बातों के बावजूद खैर अंदेश। ये सामीने कराम एक खत था, ये सामीने कराम एक दिल की आवाज थी जो आपके सामने मैंने रखी है, जो आपके सामने पेश की है एक अहमदी मुसलमान की
جو کہ وزیر اعظم پاکستان، پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب کو لکھی گئی ہے، اور اس کے اندر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں، کچھ واقعات بیان کر کے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے، اور یہ 2-2.5 سالوں کی بات بیان کی گئی ہے، جس میں سے ایک 2012 کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، باقی سارے ابھی لیٹسٹ 2 سال کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی ظلم و بربریت اور اس طرح کی سفاکیت ہوتی رہی ہے، لیکن چونکہ مصنف نے یہ بات بیان کی تھی کہ میرا اس خط کو لکھنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی نکتہ چینی کروں، یا میں یہ کہوں کہ آمدنی کے اوپر بڑے ظلم اور بڑے جناب قوانین بنائے گئے ہیں، میں اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ابھی یہ جو لیٹسٹ واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کے اوپر میں نے چند گزارشات کرنی ہے، اور وہ چند گزارشات کرنے کے بعد اپنا اتنا پیارا اور اتنا زبردست سوال خدمت میں رکھا شہباز شریف کی کہ یقین کریں کہ وہ پڑھنے سے انسان پر لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک کپ کپی طاری ہوتی ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک ملک جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، ایک ملک جس کو اسلامک ریپبلک کا پاکستان کہتے ہیں، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ شریعت محمدیہ ہے، یہاں پہ اسلامی شریعت جناب اس کا نام نفاذ کیا جائے گا، یہاں پہ سب سے زیادہ حاجیوں کی تعداد ہوتی ہے، یہاں پہ عمرہ کرنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن انصاف کی بات کی جائے تو یہ ملک 176ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اگر بات کی جائے نعروں کی، اگر بات کی جائے ناموس رسالت کی، اگر بات کی جائے لبیک یا رسول اللہ کی، تو یہاں پہ سب سے زیادہ تعداد ملتی ہے نعرے لگانے والوں کی، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کی، یہاں پر سب سے زیادہ ناموس رسالت کے نام پہ قتل کے مقدمات درج ہوتے ہیں، یہاں پہ سب سے زیادہ ناموس رسالت کے نام پہ FIR درج ہوتی ہیں، یہاں پہ آئے روز کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی واقعات، کوئی نہ کوئی بندہ جناب لاٹھی لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، اس کو مار دو۔ کبھی سیمسنگ کی کمپنی کے اوپر جناب FIR کرتی ہے، اور بعد میں معاملہ نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی خبر تھی، اس کے اوپر کوئی مستند بیان نہیں آیا، وہاں پر بھی جناب وہ جو شور و غوغا شروع ہوتا ہے۔ ابھی لیٹسٹ واقعہ جو رونما ہو رہا ہے سندھ کے اندر، سندھ میں ابھی جو سندھیوں کی اور افغانی پٹھانوں کی لڑائی ہو رہی ہے، وہ بھی ایک چھوٹا سا ان کا آپس کا ذاتی وہ کوئی گالی گلوچ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور معاملہ لسانی تک چلا گیا، وہاں پہ لسانیت تک چلا گیا کہ سندھ اور بلوچی سندھ اور افغانی جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار کوٹ رہے ہیں، اور پولیس یا وہ دور کھڑی ہو کے تماشا دیکھ رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک احمدی مسلمان نے یہ بات بیان کی ہے، احمدی مسلمان نے اپنے دل کو کھول کے، اپنا سینہ کھول کے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ بات بیان کر کے ایک سوال لکھے ہے وزیر اعظم پاکستان کو، جس کو میں کہتا ہوں کہ انسان بار بار پڑھے، بار بار دیکھے اور سوچے کہ یار کیا میں بھی اس میں ملوث تو نہیں ہوں، کیا میں بھی اس میں شامل تو نہیں ہوں، کیا اس جرم میں شامل تو نہیں ہوں، کیا اس جرم میں نے خاموشی کا اظہار تو نہیں کیا، کیا اس کو میں ایک تماشائی کی طرح تو نہیں دیکھ رہا، یہ ظلم اور بربریت آخر کب تک ہوتی رہے گی۔ افسوس اس بات کا کہ ایک شخص خود کو مسلمان کہتا ہے، ایک شخص خود کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کرتا ہے، ایک شخص خود کو یہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہوں، ایک شخص یہ کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ایک شخص یہ کہتا ہے میں خاتم النبیین کا پیروکار ہوں، ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین کا پیروکار ہوں، ایک شخص یہ کہتا ہے میں رب العالمین کا ماننے والا ہوں، اور اس کے باوجود اس طرح کے قوانین بنانے کا میں حق میں ہوں۔ ایسے قوانین بنانا کوئی خلاف قانون نہیں ہے، کوئی خلاف شرع نہیں ہے، کوئی خلاف انسان نہیں ہے، تو تعجب اور بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسی بات کرنے کے بعد وہ انسان، اس کا دل مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کیوں نہیں کرتا۔ ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ اس کا ضمیر اس لیے ملامت اس کو نہیں کرتا کہ اس کا ضمیر یا تو مکمل طور پر مر چکا ہے، یا ایسی کوئی بری نشہ کر کے، ایسا کوئی برا نشہ کر کے وہ سویا ہے کہ اس کو جھنجھوڑنے پر بھی ابھی نہیں جاگ رہا۔ اس طرح کے جناب خیالات اور اس طرح کے ضمیر وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہوتے ہیں اور جن کے اندر احساس نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہوتی۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔